دیا ہو تو کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں؟ یقیناً اللہ کی نشانی۔ جب یہ بات ہمیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھ آ گئی تو اس میں ان ساری چیزوں کی جو تعظیم ہے یہ شرک نہیں ہے۔ مقدس مقامات کی، مقدس جگہوں کی، اولیاء کرام کی، اللہ کے پیاروں کی، قرآن مجید کی، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کی تعظیم شرک نہیں ہے۔ کیوں شرک نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے شرک اس لیے نہیں ہے کہ ان سب کی تعظیم خدا سمجھ کے نہیں کی جا رہی، خدا سمجھ کے نہیں کی جا رہی، بلکہ خدا کے ساتھ نسبت ہے، پیار کی، محبت کی، اور اللہ نے ہی ان کی ادب اور احترام کا حکم دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر مبنی بر حق ہے کہ عبادت بھی تعظیم کا نام ہے، لیکن تعظیم عبادت تب بنتی ہے کہ جب کسی کی تعظیم خدا سمجھ کے کی جائے، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ خدا سمجھ کے عزت، ادب، احترام، تعظیم جو کی جاتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کی، اگر کوئی کسی اور کی خدا سمجھ کر عزت، تعظیم، ادب، احترام بجا لائے گا تو وہ شرک کرے گا۔ اور یہ واضح بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہم مقدس مقامات کی، اولیاء کرام کے مزارات کی، مسجد کی، قرآن کی، خانہ کعبہ کی، روضہ مبارک کی، مدینہ طیبہ کی، ان سب چیزوں کی جو رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں تو خدا سمجھ کے نہیں کرتے، خدا سمجھ کے نہیں کرتے۔ اب اس میں رسپیکٹ کی اگر مطلقاً، آج یہی غلط فہمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ مطلقاً رسپیکٹ کو شرک قرار دے دیا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثلا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا، اس کو شرک قرار دیا جاتا ہے، بدعت قرار دیا جاتا ہے، ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ یہ تعظیم ہے، اور تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے، تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے اور مطلقاً تعظیم شرک ہے، کسی کا ادب احترام نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائیں پھر کون ہے جو شرک سے بچ سکتا ہے؟ والدین کی رسپیکٹ کا قرآن حکم نہیں دیتا؟ بڑوں کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف کے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ کما قال علیہ السلام، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ بڑوں کی عزت کا حکم دیا جا رہا ہے، بوڑھے شخص کی عزت کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی بزرگی میں سے ہے کہ من اکرامی ذی شیبۃ المسلم، کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، ادب و احترام بجا لانا، ٹھیک ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ اللہ کے جلال میں سے ہے، یہ اللہ کو بات پسند ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم بوڑھے شخص کی عزت کرو، ادب و احترام، بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیا، قرآن مجید کی عزت اور ادب و احترام کا حکم دیا گیا، انبیاء کرام کے ادب و احترام کا حکم دیا گیا، اولیاء کرام کے ادب و احترام کا حکم دیا گیا، علماء کے ادب و احترام کا حکم دیا گیا، مسجد کے ادب و احترام کا حکم دیا گیا۔ تو یہ سارے ادب و احترام پھر کس لیے؟ اگر مطلقاً ادب و احترام تعظیم شرک ہے تو گویا پھر یہ سارے عمل شرک کے ہیں اور اسلام پھر شرک کی تعلیم دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے یہ غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، ہر تعظیم شرک نہیں ہے، بولیں ہر تعظیم شرک نہیں ہے۔ کون سی تعظیم شرک ہے؟ تعظیم وہ والی شرک ہے جب آپ کسی کو خدا کا درجہ دے کر اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں تو یہ شرک قرار ہے۔ اور کوئی جاہل سے جاہل مسلم، بالکل ان پڑھ ہو، جاہل ہو، دین کے لیے بے سے بھی واقف نہ ہو، تو وہ بھی اس سے بھی کویسچن کیا جائے، پوچھا جائے کہ یہ تم اپنے والدین کی جو ادب و احترام بجا لا رہے ہو، اپنے بڑوں کی جو عزت کرتے ہو، تو یہ چیز کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ تو یقیناً وہ یہی جواب دے گا کہ یہ جو میں عزت، ادب، احترام کر رہا ہوں ان کو بڑا سمجھ کے، اسلام نے حکم دیا ان کا عزت کا اور ادب و احترام کا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا سمجھ کے ادب و احترام کر رہا ہوں، وہ یہ ہرگز نہیں کہے گا۔ جب یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا، اب اس پر ہر ٹاپک پر قرآن مجید کی کثیر آیات ہیں، مثلا والدین کے ادب و احترام پر قرآن پاک نے ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف رب کی کرنی ہے، اور اس کے بعد فرمایا والدین سے اس نے سلوک کرو، والدین سے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہ کہو، ٹھیک ہے، اور ان کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان سے زور سے چیخ کے چلا کے بات نہ کرو، غصے سے بات نہ کرو، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کریمانہ انداز سے, مشفقانہ انداز سے, پیار بھرے محبت بھرے لہجے میں بات کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان کے سامنے جھک جاؤ, عاجزی کے بازو جھکا دو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, تو یہ والدین کے ادب و احترام کو حکم دیا جا رہا ہے. اگر مطلقاً ادب و احترام رسپیکٹ شرک ہوتی تو نعوذ باللہ من ذالک تھی, تو قرآن پر پھر یہ الزام طاری ہو رہا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک شرک کی تعلیم دے رہا ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. تعظیم تب شرک قرار پاتی ہے جب کسی کی تعظیم آپ خدا کا درجہ دے کے, خدا سمجھ کے تعظیم. اور والدین کی عزت ادب و احترام آپ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خدا ہے, انہیں خدا کا درجہ دے کے آپ ان کی رسپیکٹ ادب و احترام نہیں کر رہے. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے والے سے آپ لے لیں, قرآن پاک نے تعظیم رسول, حرمت رسول, ادب رسول پر اتنی آیات ہیں. قرآن نے یہاں تک ادب رسول اور تعظیم رسول کی اہمیت بیان فرمائی. صحابہ کرام کو کہا گیا, ایمان والوں کو کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو, پہل نہ کرو کسی معاملے میں, انتظار کرو محبوب کی بات کرنے کا, محبوب کے فیصلے کا انتظار کرو, اپنی طرف سے پہلے رائے نہ دیا کرو, پہلے بات نہ کیا کرو, ہر معاملے میں پہل نہ کرو, انتظار کرو, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو, منع کیا گیا. آوازوں فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو چلا کے بلاتے ہو اس طرح نبی کو نہ بلا. قرآن نے دوسرے مقام پر کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, فرمایا تم ایک دوسرے کو یوں نہ بلاؤ, نبی کو یوں نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. لا تجعلوا دعاء الرسول, رسول کو یوں نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ادب احترام. حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی عبادت سے پہلے احترام رسول کا درس دیا. قرآن مجید سورہ فتح 26واں پارہ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, حاضر و ناظر بنا کر بھیجا, خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا, ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. تؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ یہ لوگ سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں, اس کے بعد اپنی عبادت کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, محبوب یہ تیرا ادب و احترام بجا لائیں, تیری تعظیم کریں. اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, کہ میری پاکی بیان کریں, میرا ذکر کریں, میری عبادت کریں, میری بندگی کریں. تو گویا اللہ نے عبادت سے پہلے ادب رسول اور احترام رسول کا ذکر کر کے اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جب تک تمہارے دلوں میں ادب رسول نہیں ہوگا میں اپنی عبادت بھی قبول نہیں کروں. میری پاک بارگاہ میں عبادت قابل قبول تب ہوتی ہے جب بندے کے دل میں ادب رسول اور احترام رسول. اس قدر تعظیم اور احترام رسول پر زور دیا گیا, اس قدر احترام رسول پر زور دیا. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں آپ, صحابہ کرام کا کیا مشغلہ کیا تھا, ان کا معمول کیا تھا, ان کا دن رات کس طرح گزرتے تھے حضور کی بارگاہ میں, وہ تعظیم میں گزرتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جب کفار کی طرف سے عروہ ابن مسعود وکیل بن کر آئے, نمائندے بن کر آئے, اور انہوں نے آ کر جب صحابہ کرام کے حضور کے ساتھ ادب محبت احترام کے جو معمولات دیکھے وہ دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے. انہوں نے پھر جا کے جب واپس جا کے بیان کیے, وہ کیا بیان کیے, کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ ایسی قوم ہے, یہ کبھی بھی اپنے نبی کو تمہارے سپرد نہیں کرے گی, یہ اپنے نبی کا بال بھی بھیکا نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں کیسر و کسرا کے اور نجاشی کے درباروں میں گیا, وہاں کے درباریوں کی بھی دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں جو حضور کے صحابہ, نبی کے صحابہ نبی کی تعظیم کرتے ہیں, محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم حضور کے غلام حضور کی کرتے ہیں. وہ تعظیم کیا, صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے, صحیح بخاری شریف کی, آقا علیہ السلام کے معمولات مبارک بیان کیے. ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف ید رجل, کہ آقا علیہ السلام جب بھی آپ لعاب دہن پھینکنے کا ڈالنے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ کرام اپنی ہتھیلیوں کو آگے کر لیتے, حضور کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, اپنے ہاتھوں میں لے لیتے. لے کر کیا کرتے, آپ کے تھوک مبارک کو, آپ کے لعاب دہن کو,
اور حمد تھوک کا لفظ سن کے ہمارے بعض اوقات کراہت طبیعت میں آ جاتی ہے. یاد رکھیں وہ تھوک نہیں تھا, وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ تھی. صحابہ کرام اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیتے, کیا کرتے؟ فدالہ کا بیہا وجہ وجلد, وہ اپنے جسم پر اپنے چہرے پہ مل لیتے. وہ یہ کیا ادب نہیں ہے, احترام نہیں ہے؟ اگر یہ شرک ہوتا تو کیا حضور منع نہ کرتے؟ لیکن کبھی حضور نے منع نہیں کیا. آقا علیہ السلام جب اپنا والحلاق یحلق, آقا علیہ السلام جب اپنی حجامت کرواتے تو صحابہ کرام اپنے ہتھیلیوں کے فرش بچھا لیتے. آقا علیہ السلام کے مبارک بالوں کو زمین پر گرنے نہ دیتے, اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور انہیں بطور تبرک اپنے پاس رکھتے, ان کا ادب و احترام بجا لاتے. آقا علیہ السلام وضو کرتے تو صحابہ کرام کادو, صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اور حدیث کا لفظ ہے کادو یقتتلون علی وضوئی, وہ حضور کے جو وضو کا پانی ہوتا اس وضو کے پانی کے لیے یوں جھپٹتے کہ قریب تک وہ آپس میں لڑ پڑتے, جگر پڑتے. حضور کے وضو کے پانی کے لیے اتنا وہ ترستے تھے اور حضور کے پانی کو اتنی ذوق اور شوق سے حاصل کرتے, وضو کے پانی, اور اس سے وضو کے پانی کو بھی اپنے جسموں پر مل لیتے. تو یہ صحابہ کرام یہ تعظیم کیوں بجا لا رہے تھے؟ کیونکہ یہ تعظیم عین ایمان تھی. یہ تعظیم عین ایمان تھی. حدیث کے لفظ امرہم ابتدروا امرہ, حضور جب کسی بات کا حکم ارشاد فرماتے تو جلدی سے بڑھ کے اس حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے, فوراً اس کو پورا کرتے. تو یہ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ, جب حضور کلام کرتے تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست کر لیتے, اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیتے. تو یہ سارے معاملات امور کیا ہیں؟ یہ تعظیم کے معاملات. تو اگر تعظیم مطلقاً شرک ہوتی تو حضور آقا علیہ السلام ضرور منع کرتے, لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا اور صحابہ کرام اپنی محبت اور ادب کے ساتھ آقا علیہ السلام کی یہ تعظیم کے امور بجا لاتے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی نقطہ سمجھانا آج مقصود ہے کہ ہر تعظیم عبادت نہیں, لیکن عبادت تعظیم ہے, عبادت تعظیم پر مشتمل ہے. تعظیم مطلقاً شرک نہیں ہے. تعظیم شرک تب بنتی ہے کہ جب کسی کی تعظیم رسپیکٹ آپ خدا کا درجہ دے کر کسی کو خدا سمجھ کے تعظیم کرتے ہیں, تب وہ شرک قرار پاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے, آپ صرف نسبت کی بنا پر, اللہ کے پیارے مقبول محبوب ہونے کی بنا پر اپنے والدین کی, مسجد کی یا کسی اور مقدس جگہ کی یا مقدس چیز کی تعظیم کرتے ہیں, ادب و احترام بجا لاتے ہیں, تو وہ شرک نہیں بلکہ عین اسلامی تعلیمات کے زمرے میں ہے. تو اب آئیے ذرا ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزارات پر, اولیاء کرام کے مزارات پر جو حاضری دی جاتی ہے اور وہاں جو ادب و احترام بجا لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی, اس کو بھی بعض رات اس حاضری کو بھی شرک قرار دیتے ہیں.